السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پانچواں روزہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کے نماز کے مسائل چل رہے ہیں۔ روزوں کے مسائل کے مقابل میں تراویح کے مسائل کو مقدم اس لیے کیا گیا کہ عام طور پہ گھروں میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، اکثر گھروں میں کچھ احباب مل کر پڑھ رہے ہیں یا اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ، تو اور ان مردوں کو امامت کرنا پڑ رہا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں امامت نہیں کی، تو نماز کے متعلق مسائل کا جاننا ضروری ہے، ورنہ غلطیاں ہو جائیں گی تو جس کی وجہ سے نماز کہیں فاسد نہ ہو جائے۔ بہرکیف نماز کے موٹے موٹے مسائل، واجبات، فرائض کا جان لینا ضروری ہے۔ امامت کرنے والوں کو جو بھی نماز پڑھا رہے ہیں وہ نماز کے فرائض دیکھ لے، نماز کے واجبات کو دیکھ لے، اس کے مطابق اپنی نماز کو صحیح اور درست کرے۔ اور کبھی کبھی صورتیں جو ہے تراویح کی نماز میں جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ پڑھ لے تو غلطی کے امکانات نہیں ہیں، لیکن عام آدمی اگر اسپیڈ کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا تو غلطیاں ہو جائیں گی۔ اس کے لیے حتی الامکان اطمینان کے ساتھ صورتیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ تراویح کی نماز کے اندر کوئی مرد امامت کر رہا ہے اور اس نے صورت میں اٹک گیا، آگے کی آیت یاد نہیں آ رہی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر 3 آیتوں کے مقدار پڑھ چکا ہے تو رکوع کر لے، اور اگر بالکل یاد ہی نہیں آ رہا، 3 آیتوں سے کم ہے، تو پیچھے سے اگر کوئی لقمہ دے رہا ہے، لقمہ دینے والوں میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو لقمہ لے لیں، اور عورت کے لقمے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ مرد بھی اگر لقمہ دے رہا ہے یا عورت لقمہ دے رہی تو لے لیں، لیکن بہتر ہے کہ حتی الامکان عورت لقمہ دینے سے بچے۔ نامحرم اگر کوئی ہے پیچھے پردے کے اندر کھڑی ہے تو وہ لقمہ نہ دے، محرم میں ہے، اگر بیوی وغیرہ ہے تو لقمہ دے رہی ہے تو لقمہ لے لے، لیکن عورت حتی الامکان لقمہ دینے سے بچے۔ تراویح کی نماز سنت ہے اور اس کو مکمل طور پر ادا کرنا سنت موقودہ ہے۔ سارے 20 رکعت پڑھنا، مکمل تراویح کا پڑھنا ضروری ہے۔ تراویح کی نماز میں وتر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور جو تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ وتر کی نماز کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر باندھا جاتا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر اگر کسی نے بجائے ہاتھ اٹھا کر باندھنے کے غلطی سے رکوع میں چلا گیا یا چلی گئی، امام نے اللہ اکبر کہا تو ہاتھ اٹھا کر باندھنا تھا اور پھر دعائے قنوت پڑھنا تھا، غلطی سے کسی نے رکوع کیا اور امام کھڑا ہے، دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، اور مقتدی پیچھے والا رکوع میں چلا گیا یا پیچھے والی رکوع میں چلی گئی یا خود امام صاحب چلے گئے۔ اب اس کے مسئلے کی صورت یہ ہے، امام اگر خود چلا گیا تو مقتدی بھی رکوع میں چلے جائے۔ امام اگر چلا گیا تو ہلکا سا لقمہ دے دیں اللہ اکبر کر کے، اور مقتدی بھی امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائے، اور پھر رکوع کی تسبیح کریں، تسبیح پڑھیں، نماز مکمل کریں، اخیر میں امام سب سجدے سو کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن امام تو رکوع میں نہیں گیا، مقتدی چلے گئے۔ امام تو رکوع میں نہیں گیا، مقتدی چلے گئے۔ اب مقتدی رکوع ہی میں رہے جب تک امام رکوع میں نہ آئے، ان کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، رکوع سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ رکوع ہی میں رہے۔ امام دعائے قنوت مکمل پڑھ کے رکوع میں آ جائے گا تو پھر امام کے ساتھ اس وقت تک رکوع میں رہے جب تک امام رکوع میں نہ آئے، پھر امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تب رکوع سے اٹھے، کیونکہ رکوع کرنا فرض ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے رکوع سے دعائے قنوت کی طرف واپس آ گیا تو فرض کے مقام کو کم کر کے سنت کے مقام کو بڑھایا، فرض سے واجب سے فرض سے سنت کی طرف آنا مناسب نہیں ہے، اس کے لیے رکوع ہی میں رہے۔ امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی ساتھ میں رکوع میں چلے جائے، اگر مقتدی رکوع میں ہے تو امام کے رکوع کا انتظار کرے۔ پھر اس مقتدی کی غلطی پر سجدے سو نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں مقتدی کی جتنی چاہے غلطیاں ہو جائیں، وہ امام کے تابع ہونے کی وجہ سے سجدے سو واجب نہیں ہوتا۔
اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت امام نے غلطی کی ہے، مقتدی کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی سجدہ سہو سب کو کرنا پڑے گا، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہے۔ اگر مقتدی کی غلطی ہو گئی تو اس پر امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، نہ مقتدی کو کرنا پڑے گا، اپنی نماز مکمل کر لے امام کے پیچھے، کیونکہ مقتدی صرف اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، ثنا اور رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کا مکلف ہے۔ باقی قرأت وغیرہ اور رکوع اور سجدے میں تمام اراکین میں مقتدی امام کے تابع ہے، مقتدی امام کے تابع ہے۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز کے اندر وطر کی نماز کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا۔ یہ وطر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پر سال کے 12 مہینے وطر کی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، یہی مسئلہ رہے گا کہ اگر دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلے گئے، اب دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے، دعائے قنوت چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اب رکوع پورا کریں، سمع اللہ لمن حمدہ کر کے واپس آئے، سجدہ پورا کرے، اخیر میں دعائے قنوت کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدے سو کریں، کیونکہ نماز میں کوئی واجب چھوٹتا ہے تو سجدے سو کرنا پڑتا ہے، نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرائض کا جاننا اور واجبات کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا